فارم 48 والوں کی پاکستانیت پہ بھی یہ شک کرتے ہیں. یہ اپنے بنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، ان پہ بھی یہ شک کرتے ہیں. پھر ہمارے جو وسائل ہیں ان کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں کہ یہاں کے وسائل، جب ہم علاقے کو فتح کر لیا تو یہاں کے جتنے وسائل ہیں یہ مال غنیمت ہیں. سی پیک لاہور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک پشاور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک کراچی کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک گوادر کی وجہ سے ہے. لیکن گوادر اور بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، سب وہاں پر ہیں. کپتان کے ماں کا احترام کیا، چائے پلا کے واپس کر دیا ہندو کپتان کا کہ جلدی اس کی ماں نہ تڑپے، کیونکہ ہندو کپتان کا بلوچ کی ماں کا خیال نہیں کیا ان ظالموں نے. فارم 47 والوں کی پاکستانیت پہ بھی شک کرتے ہیں. یہ فارم 48 والوں کی پاکستانیت پہ بھی یہ شک کرتے ہیں. یہ اپنے بنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، ان پہ بھی یہ شک کرتے ہیں. جس کو بلوچستانی کا نام ہے اس کے ساتھ اس کی پاکستانیت پہ شک کرتے ہیں اسلام آباد کے حکمران، یہاں کا طاقتور طبقہ. دوسرا، ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو تیسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں. تیسرا پاکستانی شہری، تیسرے درجے کا انسان، تیسرے درجے کا. یہاں وزیر، یہاں بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں جو ان کے جو طاقتور جو ہیں صوبیدار اللہ دتہ، جتنا صوبیدار اللہ دتہ کی آج بلوچستان میں عزت ہے اتنا وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی عزت نہیں ہے. تیسرے صفحے میں ہوتے ہیں ہمارے وزراء کرام، 2 صفحے دوسروں کا ہے. یہاں وزیروں کی حالت ہے، باقی عام عوام، عام انسان وہ تو تیسرے درجے کیڑے مکوڑے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ پورا بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، ایک مقبوضہ. اسلام آباد کے حکمران بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، ایک کالونی، ایک مقبوضہ، ایک مفتوحہ علاقہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ جس پر ہم نے جبراً قبضہ کر لیا ہے. مفتوحہ علاقہ تصور کرتے ہیں اور مفتوحہ علاقہ تصور کرنے کی وجہ سے پھر ہمارے جو وسائل ہیں ان کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں کہ یہاں کے وسائل، جب ہم علاقے کو فتح کر لیا تو یہاں کے جتنے وسائل ہیں یہ مال غنیمت ہیں اور پھر ان کو لوٹ کے لے جاؤ. تو پھر آپ کا ریکوڈک لے جاتے ہیں، آپ کا سندک لے جاتے ہیں، آپ کا سائل لے جاتے ہیں، آپ کا گیس لے جاتے ہیں، آپ کا کرومائٹ لے جاتے ہیں، آپ کے منرل مائنز لے جاتے ہیں، آپ کے تمام وسائل لے جاتے ہیں. اس لیے لے جاتے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے اور بلوچستان ایک مفتوحہ علاقہ ہے، مقبوضہ علاقہ ہے. اس پر قبضہ کسی طاقتور علاقے کسی کیا تو یہاں یہ جو مال غنیمت ہے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. کیونکہ اسلامی ملک ہے نا، تو اسلامی الفاظ بھی اور اصطلاحات بھی اسلامی ہوں گے. تو اسی اسلامی اصطلاحات پہ ہی ہمیں لوٹ کے لے جا رہے ہیں. اسی اصطلاحات کی بنیاد پر ہمیں اٹھا کر کے تمام وسائل ہمارے مال غنیمت اور صرف مقبوضہ اور مال غنیمت سمجھ کے تمام چیزیں لے کر جا رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بلوچستان ریکوڈک کے لے جانے کے لیے تو بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، لیکن سی پیک میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اورنج ٹرین میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، موٹر وے میں پاکستان کا حصہ نہیں ہے. لیکن ریکوڈک جو بلوچستان سے نکلتا ہے، گیس بلوچستان سے نکلتا ہے، سندک بلوچستان سے نکلتا ہے، گوادر پورٹ جو بلوچستان کا ہے. گوادر نہ ہوتا سی پیک نہ ہوتا. سی پیک لاہور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک پشاور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک کراچی کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک گوادر کی وجہ سے ہے. لیکن گوادر اور بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، سب وہاں پر ہیں. اس میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اتنا ظلم کرتے ہیں ظالم ہمارے ساتھ. جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بچے ہیں، یہ جو مائیں تڑپتی ہیں، مائیں جو روتی ہیں، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں مائیں ہائیں دیکھتے ہیں. مائیں ایک حکمران نہیں سنتے. یہ حکمرانوں کے یہ کان نہیں ہے، 6 آنکھیں نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ جو مائیں تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، جو پاکستانی ماں ہے. ان ظالموں نے کلبوشن کی ماں کی احترام کیا کہ کلبوشن کی ماں نہ تڑپے، جلدی واپس کر دو، لیکن بلوچ کی ماں کا احترام نہیں کیا ظالموں نے.
کپتان کا عمران خان کے دور میں کپتان کے ماں کا احترام کیا، چائے پلا کے واپس کر دیا ہندو کپتان کا کہ جلدی اس کی ماں نہ تڑپے، کیونکہ ہندو کپتان کا بلوچ کی ماں کا خیال نہیں کیا ان ظالموں نے۔ پشتون کی ماں بلوچ کی ماں ہے، بلوچستانی کی ماں کسی کا احترام نہیں کیا کہ زیادہ تڑپے، کیونکہ ہم لوگ تیسرے درجے کے شہری ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے، ہمارے انسانی حقوق نہیں ہے، اسلامی حقوق نہیں ہے، کوئی حقوق ہمارا نہیں ہے۔ سیاسی حقوق اپنی جگہ، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، گھومنے کا ہمیں حق نہیں ہے، روزگار کا حق نہیں ہے۔ ہمارا موٹر سائیکل والا اگر کوئی روزگار کرتا ہے، کوئی ڈبہ اس کے پاس ہو ڈبہ، اس کو ذلیل کیا، اس کی ماں باپ کو گالی پڑتی ہے۔ کوئی لگڑی بیچارہ مزدور، اس کی جب ماں کو گالی نہیں پڑے گی، ہمارا پاکستان استحکام نہیں ہوتا ہے، مستحکم نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا تھا حکمرانوں سے کہ آپ نے چمن سے لے کر گوادر تک بارڈر کیوں بند کیا؟ اس نے کہا 200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے قومی خزانے کو۔ ابھی آپ نے اخبار پڑھا ہوگا، ابھی پچھلے ہفتے جنگ اخبار میں رپورٹ ہے، 23 اداروں کا وفاقی 23 وفاقی اداروں کی رپورٹ ہے کہ اس نے 23 اداروں نے وفاقی 23 اداروں نے قومی خزانے کو 55 کروڑ کا نقصان دیا ہے۔ 55 کروڑ جتنا پی آئی اے نے قومی خزانے کو نقصان دیا ہے، پی آئی اے جتنا پورے بارڈر پورے بلوچستان نے نہیں دیا، جتنا پی آئی اے کو ظالم سالانہ دیتے اتنا ہمارا پی ایس ڈی پی بلوچستان کا نہیں ہے، جتنا اسٹیل مل کے خسارہ پورا کرتے پورے بلوچستان کا بجٹ نہیں ہے اس میں قومی کیونکہ ان کے اپنے پورے عیاشیاں ہیں۔ لیکن اگر 200 ارب روپے میں 25 لاکھ لوگ، بلوچستان کے 25 لاکھ لوگ، جب 55 کروڑ میں چند خاندان عیاشیاں کریں، پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن 25 لاکھ بلوچستانی مزدوری کر رہے ہوں تو اسلام آباد کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔